الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، جن گناہوں پر لعنت کی گئی ہے یہ اس کا تیسرا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس میں وہ ساری روایات آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا، تو ویڈیو اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو اس کو سکپ نہ کیجیے گا۔ آگے حدیث میں آتا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتا امراتہ فی دبرہا۔ اس خاوند پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ جو اپنی بیوی سے پشت کے اندر جو ہے وہ صحبت کرتا ہے، دوبر کے اندر جو صحبت کرتا ہے اس پر بھی فرمایا ملعون من اتا امراتہ فی دبرہا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذا دار الرجل امراتہ الی فراشہ، کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے یعنی صحبت کی غرض سے، اور فابت، وہ انکار کر دیتی ہے، فبات غضبان علیہا، اور وہ اس پر کیا ہے غصے کی حالت میں ساری رات گزارتا ہے، لعنتھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس پر لعنت کرتے ہیں الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر کیا ہے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جو بندہ اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس میں بڑی سختی سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کتنی لعنت ہے، فرمایا المتتابعۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس بندے پر لعنت ہے جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث میں رسول اللہ نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں لعن رسول اللہ ثلاثۃ، رسول اللہ نے 3 لوگوں پر کیا ہے لعنت کی ہے۔ رجل اما قوما، ایک وہ بندہ کہ جو امام بنتا ہے، لوگوں کی امامت کراتا ہے، وہم لہ کارہون، لیکن اس کے مقتدی جو ہے، عوام جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو اس پر بھی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا وَإِمْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اس عورت پر بھی لعنت ہے کہ جس کا خامد اس سے ناراض ہے اور وہ خامد کی ناراضگی میں کیا ہے رات گزارتی ہے۔ اور تیسرا بندہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ، وہ بندہ ہے سامع حی علی الفلاح ثم لم یجب، کہ وہ حی علی الفلاح تو سنتا ہے، یعنی اذان کی آواز تو سنتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیتا۔ جواب دونوں مفہوم جو ہے محدثین نے بیان کیے ہیں کہ خاموشی سے اذان نہیں سنتا، اس کا جواب نہیں دیتا، اور دوسرا معنی جو صحیح حقیقی معنی ہے کہ پھر وہ نماز کے لیے اس فلاح کی طرف، اس کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بد نظری کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور جس کی طرف وہ دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جس کی طرف دیکھتا ہے اس کا قصور کیا ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر باہر آئی ہے، اس لیے کیا ہے اس پر بھی کیا ہے لعنت ہے، لیکن اگر وہ پردے میں ہے تو پھر وہ اس لعنت سے محفوظ ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ النائحۃ والمستمعۃ، جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، جو نوحہ سننے والی عورتیں ہوتی ہیں، ان پر لعنت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے لعن الخامشۃ وجہہا، کہ جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہیں، اپنے گریبان کو وہ چاک کرتی ہیں، اپنا سینہ پیٹتی ہیں، والداعیۃ بالویل والثبور، جو وویلا کرتی ہیں، جو موت کو پکارتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح
اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا اللعینین الذی یتخلی، کہ دو لعنت والی چیزوں سے کیا ہے، بچو۔ ایک کیا ہے کہ رستے کے اندر پیشاب کرنا، اور دوسرا سائے کے اندر پیشاب کرنا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر بھی اللہ کی لعنت کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چند گناہ تھے جن پر اللہ نے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اشاعت دین میں اپنا بھی حصہ شامل کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔